نیوز 18 کے ساتھ جڑے ہوئے مبارک گل جنہوں نے آج اوتھ لی ہے ایز پریٹرم اسپیکر. مزید بات کرتے ہیں ان سے. گل صاحب بہت مبارک آپ کو. کس طریقے کی چیلنجز ہیں, اب ذمہ داریاں ہیں آگے؟ میں پہلے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی, اور یہ بہت کم موقع ملتا ہے کسی پولیٹیشین کو. یہ جب وہ سینئر بن جائے تو اس کے بعد اس کو یہ دیا جاتا ہے, جیسے مانے کہ جیسے ایک اسپورٹس مین کو اسپورٹس کھیلتے کھیلتے میڈل دیا جاتا ہے. تو میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, اور یہ جو آج یہ اوتھ دلایا گیا, اس کے ہم جو منڈے کو 2 بجے ہم کر رہے ہیں اوتھ سرمنی, جس میں ہم آنریبل ممبرس کو اوتھ دلائیں گے. اور اس میں اور اس کے بعد یہ جو ہمارا جو فنکشن ہوگا تو یہ وہاں آرگنائز کریں گے ہاؤس میں. اور میں آج جا رہا ہوں وہاں انتظامات دیکھنے کے لیے ہاؤس میں, کہ وہاں جو سسٹم میں ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. MLA ہاسٹل وغیرہ جو ہمارے آنریبل ممبرز آئیں گے ان کے لیے انتظامات ٹھیک ہے. اور میں ریویو کروں گا سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز آلسو, کیونکہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کسی آنریبل MLA کو. لیکن یہ جو میں سبوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا جو ان کا جو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے وہاں پہ جب الیکشن ریٹرننگ آفیسر نے وہ ساتھ لائے وہ, کیونکہ ابھی ہمارے جو ممبرس ہیں بہت سارے نئے ہیں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ وہاں پہ اسمبلی کا بھی آفیسر رہے گا وہاں سیکریٹریٹ میں, جو اسمبلی میں انٹرنس ہوگا, کہ کسی کو شکایت نہ ہو کہ اندر جب جائے آنریبل MLA ابھی آہستہ آہستہ پہچان ہو جائے گی. اور ان کو بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ بھی کوپریٹ کریں گے, کیونکہ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کون MLA ہے, کیسی شخص صورت ہے. تو اس سے وہ بھی کر رہا ہوں میں. اور دوسرا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کام اسمبلی میں, یہ جو اوتھ سرمنی ہوگی اس کے لیے بھی تیاری چل رہی ہے ہر سطح پہ. اور کل میں اس کی بھی میں میٹنگ لے لوں گا جو اسمبلی کا سٹاف ہے. آج بھی میں جا رہا ہوں وہاں دورہ کرنے کے لیے, اور یہ ذمہ میرے اوپر دی. میں چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ خوش اسلوبی کے ساتھ میں انجام دے دوں گا. بہت بڑھیا. اور ایک سوال لوں گا آپ سے کہ 10 سال بعد ہم نے دیکھا جو اسمبلی ہے واپس سے سٹارٹ ہوگی, جو پرکریا ونٹر سیشن ہے سٹارٹ ہوگا, آپ کے لیے کس طریقے کی چیلنج رہیں گے؟ یہ چیلنج ہر ایک کام میں ہو. آپ کا جو پروفیشن ہے اس میں بھی چیلنجز ہے. چیلنجز کے بغیر زندگی ادھوری ہے. یہ چیلنجز جب اس زمانے میں جب میں اسپیکر تھا تو اس وقت بڑے چیلنجز تھے, بہت زیادہ چیلنجز تھے. تو آج بھی ہے, آج بھی اپوزیشن ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جو اپوزیشن اور رولنگ پارٹی میں جو کوارڈینیشن ہوئی, ہم جو ایشو اٹھانا چاہتے ہوں گے اپوزیشن والے, جیسے رولنگ پارٹی والے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, میں اس کو تھوڑا سا ایک اچھی طریقے سے کوشش کروں گا کہ سب کو اکاموڈیٹ کر کے, سب کو اکٹھا کر کے ہم یہ چلائیں گے. کیونکہ ایک ہماری ریاست اس وقت مشکلات میں ہے کافی. بہت سوشل ایشوز ہیں, فائنینشیل ایشوز ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, لاٹ آف ایشوز ہیں. ان کو حل کرنے میں اسمبلی کا بڑا رول ہوگا. اور سب سے زیادہ جو میں نے بحثیت ایک MLA دیکھا کہ ہمیں MLA کو زیادہ امپاور کرنا ہے, کیونکہ آج اتنی اسکیمیں ہیں, اتنی چیزیں ہیں لوگوں کو دینے کے لیے. اس کے لیے اویئرنیس ضروری ہے. اس کے ہمارے جو آنریبل ممبرس ہیں ان کو اکوپ کرنا پڑے گا, جو میں نے محسوس کیا ایک جو کمی ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک PA ہوتا ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا. آج اس کو سٹینو ایک ہونا چاہیے. آپ اس کے آفس ایکسپینچرز دینے ہوں گے, آپ اس کے جو نیٹ سسٹم دینا پڑے گا, اس کے جوان فارم بھریں گے, اس کے اولڈ ایج والے فارم بھریں گے, اس کے وہ جو ایک ایسا نہیں چل اس کو ایسے جیسے کہ ایک آفیسر کا یہ ہوتا ہے آفس. اور تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا ہوگا, لیکن میں آپ کے ذریعے یہ موقع مجھے مل رہا ہے کہ ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں MLA کا آفس ہونا چاہیے. جیسے کہ BDO کا آفس ہے, تحصیلدار کا آفس ہے, وہاں لوگوں کی سنوائی ہو سکتی ہے. اور یہاں بھی جو ہے یہاں ہمارے MLA ہاسٹل ہے, بہت پرانا ہے, بڑا زبردست ہے. لیکن میں نے دیکھا ایز اے MLA کہ اسی کمرے میں لوگوں کو ملنا, فیملی کو رکھنا, اپنے آپ کو رکھنا, PA کو رکھنا. لیکن یہاں بھی اپ گریڈ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو. جو بھی ہوگا میرے خیال میں عمر صاحب اس میں فراغ دلی دکھائیں گے. ایک نیا MLA ہاسٹل سری نگر میں بننا چاہیے, جو وہ ماڈرن, جس میں تمام نیٹ فیسلٹی ہو, ہر ایک چیز ہو. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب نیا پیٹرن پہ چلے گا ہاؤس. یہ اس لیے یہ چیزیں جو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع مجھے دیا, یہ جو MLA کا جو یہ ہے
ये इसको और स्ट्रेंथ करना पड़ेगा एमएलए को, जो उसके रोल है डेवलपमेंट में वो ज़्यादा है, उसके लिए उसको साधन देने हैं जो अकेला नहीं कर सकता। वो एक छोटा सा 12,000 का चपरासी दे के उसको करो आप, और उसको एम्पावर करना है हर तरीके से, ताकि वो कहीं न जाए। उसके ऑफिस में हर एक चीज़ अवेलेबल हो, चाहे कोई ओल्ड एज हो, चाहे वीडियो पेंशन हो, चाहे मैरिज असिस्टेंस हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोई प्रोग्राम हो। ये मैं चाहता हूँ, ये मेरा था ख्वाब, लेकिन क्या करेंगे, उस दिन सैलाब आ गया 14 में, तो सैलाब में सब उड़ गया। ये मेरे जहन में जो चीज़ें थी उस वक्त, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब कहीं ना कहीं वक्त आ गया वो इम्प्लीमेंट करने इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया, अभी तो फ्री टाइम सिक्के पे हूँ अभी तो हम आगे देखें क्या का। मैं। तो ईदगाह भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ की अलग जिम्मेदारी है। वो तो है ही, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी कॉन्फ्रेंस के लोगों का। ये बड़ा मुश्किल होता है 7 बार जीतना। लोग कितने नाराज़ होते हैं, कभी ये सलाम नहीं, किसी को नाराज़, किसी को टेलीफोन नहीं उठाया, नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो है टेलीफोन नहीं उठाया। तो एक जद्दोजहद थी, एक ज़बरदस्त चैलेंज था मुझे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वोटरों का, अपने वर्करों का, अपने चाहे यूथ के वर्कर, हमारे बहनें, हमारी ये जो बुज़ुर्ग, सबों ने ताउन दिया। और ये जो शहरी खास के लोगों में जीतना, ये आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। सबसे कम वोट्स भी श्रीनगर में ही पड़े थे। और मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन 36% पड़ गए, ये तो कमाल है। चलिए पहले सबसे पहले ये 6%, 7%, 8% पड़े थे, लेकिन आजकल जो वोट पड़े, बड़े अच्छे वोट पड़ गए। और मैं खुश हूँ कि मैंने बार बार ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मैं तकरीर कर रहा, मैंने कहा ये किसी चीज़ से नहीं होगा, वोट से हल होगा। वो डालो, मैं चाहता था लोग वोट डालें, क्योंकि न बंदूक से, न ग्रेनेड से, न हड़ताल से, न पत्थरबाजी, कुछ नहीं होगा। वोट से ही हो सकता है। तकदीर है, शेख साहब ने बोला था शेर कश्मीर ने, ये वोट की पर्ची जो है, ये आपकी तकदीर की पर्ची है, और ये तकदीर बनाती है और बिगाड़ती भी है ये वोट। मुबारक जी, हमसे बात थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो आपने सुना कि अभी आज ही ओथली हुए प्रीतम स्पीकर बने हैं मुबारक गुल, और काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। इन्होंने कहा कि किस तरीके से पिछले 10 साल में जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं, और उसके साथ साथ बढ़ते हुए चैलेंजेस, तो किस तरीके से उन चैलेंजेस को फेस किया जाएगा, एमएलएज जो है उनको एकोमोडेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मंडे को ओथ सेरेमनी होगी, जितने भी बाकी पेंडिंग एमएलएज थे उनकी ओथ सेरेमनी बाज़ाबिता तरीके में होगी, और उसके बाद विंटर सेशन स्टार्ट होगा। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज़ के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।